السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ پر صلاۃ و سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ سورۃ الاحزاب کی اس آیت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند درجات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا درجہ کتنا بلند ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کی مجلس میں، فرشتوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کہاں بیان کرتے ہیں؟ فرشتوں کے سامنے، کہ وہ آپ کے کتنے پسندیدہ بندے ہیں، ان کا مقام کتنا بڑا ہے، ان کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ اور پھر یہ بات بتا کر اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہی، اور آپ سوچئے کہ جس کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے پھر ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ میں جو بلند فرشتوں کی مجلس ہے اس میں آپ کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے ہم سے کہا گیا ہے، اے ایمان والو، یعنی جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اور یہ ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی پریشانیاں دیکھی، ہر چیز آپ نے قربان کر دی، اپنا گھر بار، اپنے اہل و عیال، سب کچھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر ویسے بھی عبادت میں آپ کتنی تکلیف اٹھاتے تھے اور امت کے لیے دعائیں کتنی کرتے تھے۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ ان کا شکریہ ادا کریں۔ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کی نہ تو کوئی خدمت کر سکتے ہیں، نہ آپ کو کچھ تحفہ دے سکتے ہیں، یعنی فزیکلی تو کوئی چیز ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور وہ دعا جو درود شریف کی شکل میں ہمیں سکھا دی گئی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس دور میں بھی بلند کیا، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آج تک جو بھی شخص قرآن مجید پڑھتا ہے وہ آپ کے درجے اور آپ کے مقام کو سمجھتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یصلون کا مطلب ہے کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، کہ آپ کی امت میں برکت ہو، آپ کے کام میں برکت ہو، اور آپ جب زندہ تھے تو اس وقت آپ کی زندگی میں برکت، کہ آپ جو بھی کام کریں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو، بہت زیادہ اجر و ثواب ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف ہمیں صلاۃ بھیجنے کو، درود بھیجنے کو ہی نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سلام بھیجنے کو بھی کہا گیا، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجو۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان والے بھی تعریف کرتے ہیں اور زمین والے بھی تعریف کرتے ہیں۔ آسمان والے بھی آپ کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر زمین والے یعنی ہم لوگ بھی جب آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو آپ کی سلامتی اور آپ کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے۔ اس طرح اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر بھی ثواب کماتے ہیں. درود پڑھ کر تو ثواب کماتے ہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات بھی مانتے ہیں. پھر یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، یعنی یہ ایمان والوں کی ایک امتیازی شان ہے. یعنی ایمان والوں کے کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے ایک اہم کام ہے. اور اس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آنر بھی دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا مقام بلند کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی خود اپنے لیے ثواب اور ریوارڈ کماتے ہیں. کتنا ثواب؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل کرے گا. یعنی ویسے تو یہ کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اور بھی کام ہیں، لیکن یہ سب سے آسان اور سب سے بہترین کام ہے کہ جب بھی ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل کرے تو ہم کیا کرنا شروع کر دیں؟ درود پڑھنا شروع کر دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی. ہم میں سے کون ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہیں چاہیے؟ ہم میں سے ہر ایک اس رحمت کا محتاج ہے اور اس کا منتظر ہے. نہ صرف یہ کہ رحمت نازل ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر 10 رحمتیں آتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں. یعنی درجے بلند ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، جنت کے قریب ہوتا جاتا ہے. اور پھر جنت میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ درجے ہیں، سب لوگ ایک لیول پر نہیں ہوں گے. جن کے درجے اونچے ہوں گے ان کا مقام بہت بلند ہوگا اور وہ بہت زیادہ اور بھی زیادہ شان والے ہوں گے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی سب لوگوں کے درجے ایک جتنے نہیں ہوتے، کوئی کسی لیول پہ ہے، کوئی کسی پہ. خود خاندانوں میں، رشتہ داروں میں ہر ایک کا سٹیٹس الگ الگ ہے. لیکن جو شخص درود پڑھتا ہے اور جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے اس کا سٹیٹس اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص کے ساتھ دل سے ایک درود پڑھے گا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ درود پڑھے ہوتے ہیں، یا واک کر رہے ہیں درود پڑھے، تو کوئی بات نہیں، آپ جہاں بھی ہو درود پڑھتے رہیں. منع نہیں ہے کہ آپ واک میں درود نہیں پڑھ سکتے، یا کوئی آپ کے پاس بیٹھا تو آپ درود نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے ہمیں نماز کی طرح شرائط نہیں رکھی گئی. نماز میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پھر آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے، پھر آپ اپنا لباس پراپر رکھتے ہیں، پھر آپ قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، پھر آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی، آپ کچھ کھا نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے، آپ سو نہیں سکتے، آپ ہل جل نہیں کر سکتے. نماز کی تو یہ ساری شرائط ہیں، وہ تو ہمیں نماز کے لیے پوری کرنی ہے. لیکن درود کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے. ہم لیٹ کے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ہم کھڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم واک کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، ہم کھانا بناتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، ہم لوگوں کی مجلس میں بھی بیٹھ کر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ہم بازار میں ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہم دل میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے جو شخص اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں بھیجے گا، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے. یہ 4 فائدے بتائے گئے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے کے.